أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تمام قسم تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار پانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگیرہ درود و سلام نازل ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستے اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کے ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل چل کیا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. ایک ایسے ارکان کی ادائیگی کرنی ہے ہم اور آپ کو جس کو ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں. قربانی ہمیں اور آپ کو کچھ ہی دن میں کرنا ہے اور سارے مساجدوں کے اندر اسی موضوع پر گفتگو چلتے ہیں. خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگ بتلاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسی کے تعلق سے ان کی پوری زندگی کے واقعات، سوانح حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے کیونکہ وہی وقت ہی چل رہا ہے. ابھی عام طور پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں. اس کے ارکان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ لوگ جا چکے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، کچھ لوگ جانے والے ہیں، ایسے ہی جاتے رہیں گے. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اسلام کے اندر جو دو خوشیوں کا جو رکھا گیا ہے، ایک میٹھی خوشی ہے اور ایک یہ جو قربانی والی خوشی ہے جس کو ہم اور آپ کو کچھ دن کے بعد ادا کرنی ہے. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے حصے میں ہے، کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی. کیونکہ زندگی کا جو ہے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ زندگی کا انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آدمی صبح میں ہے شام کو نہیں ہے، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اچھا خاصا آدمی بھی چلے جاتا ہے. تو جو چیز مل جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اگر جیسے ہم سوچتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا ہم روزہ رکھیں گے، ہم نے روزہ بھی رکھ لیا ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ چلے بھی گیا دوسرے رمضان کی بہت جلدی آ جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے. بچے آپ کے جوان ہو گئے، دیکھتے دیکھتے آپ کے بچے جوان ہو گئے. کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا ہے
ابھی جو ہے چھوٹا سا تھا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے لیکن ہم اور آپ ہیں کہ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو قربانی ہمارے اوپر آ رہا ہے یا عیدین کی نماز یا عیدین جو ہمارے اوپر آ رہا ہے اس میں کوئی مقصد ہے, کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کر دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کیا حاصل کر دیں. تو آج کل جو موضوع چل رہے ہیں یہی قربانی کے تعلق سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, کیونکہ جیسا جب وقت ہوتا ہے یا جیسا ٹائم ہوتا ہے اسی حساب سے اس موضوع کے تحت جب بات کی جاتی ہے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے. اب قربانی کے وقت میں ہم دوسرے موضوع پر اگر گفتگو کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. بہت سارے لوگ یہی سوچیں گے مولوی صاحب دیکھو قربانی کا مسئلہ چل رہا تھا یا قربانی کی باتیں چل رہی تھی, اب مولوی صاحب جو ہے رمضان مبارک کا لے کر بیٹھ گئے. تو رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کی باتیں ہونی چاہیے, رمضان کے تعلق سے باتیں ہونی چاہیے. تو وقت کے حساب سے جب جو چیز ہوتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو ابھی جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے آپ کے سامنے کچھ منٹ جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے مقصد قربانی یا قربانی کا مقصد اور ہم مسلمان. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں قربانی کا مقصد, عام طور پر سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اکثر و بیشتر یعنی 95% لوگ قربانی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں 5% یا 10% جو بھی لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں, نہیں تو عام طور پر لوگ قربانی کرتے ہیں. اور قربانی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, ہے کہ نہیں؟ اللہ سے قریب ہو جائیں. ہم نے یہ جو قربانی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبول کر لے. اور اگر ہم خالص نیت سے قربانی کرتے ہیں تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر ہم صحیح دل سے خلوص للہیت کے ساتھ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. قطرہ زمین پر گرا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کر لی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم نہیں دیا ہے کہ اس قربانی کا گوشت آپ مت کھاؤ, یہ بھی حکم دیا ہے کہ قربانی کا گوشت ذبح کرو اللہ کے نام پر, خود کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اور اقربا جو رشتے دار ہیں آپ کے ناطے دار ہیں ان کو بھی کھلاؤ. دل گشادہ کر کے کھلاؤ, دل چھوٹا کر کے مت کھلاؤ, ہے کہ نہیں؟ کہ بلکہ کیا سے 4 بوٹی آیا رہا تو ہم 3 بوٹی دیے گئے, ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو اٹھا کے ایسا دے دیتے ہیں کہ خالی چربیہ بوٹی دے دی ہے, اچھا جو نہیں وہ ڈھائی دی ہے اپنے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اگر آپ دیں گے دل خوشی تو دل خوش ہو کر دیجیے, اس دن کھلائیے کھائیے. تو کیا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں, دل مروڑ کے دے رہے ہیں. غریب آدمی ہے جس کے ہاں قربانی نہیں ہے اس کو آپ کھلائیے, اس کو بھی دیجیے. آپ کے اندر اگر کھلانے کی طاقت ہے تو کھلا دیجیے بنا کر, اگر نہیں کھلانے کی طاقت ہے تو آپ اس کو بٹوا دیجیے. لیکن جن کو بھی دیں آپ تسلی بخش دیں, آپ کا بھی دل مطمئن ہو اور سامنے والے کا بھی دل مطمئن ہو کہ فلاں شخص کے یہاں سے قربانی کا گوشت آیا تھا تو ایک دم سے دل خوش ہو گیا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دیا تھا. ایک بوٹی 2 بوٹی نہ دیو, اپنے گھر والے ہوئے رشتے دار ہوئے تو ان میں آدھا کلو پاؤ بھر دے دو, 1 کلو دے دیو. اور بیچارہ کوئی انجان آدمی ہے تو 1 بوٹی 2 بوٹی, اور وہ بھی یہاں بات چھترام رہا ہے وہ بوٹیاں پکڑا دی. تو یہ سب جو ہے قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ اور اللہ کی رضا حاصل کرو. جانتے ہیں آج ہم لوگوں کا ایمان جو ہونا چاہیے نا, کس کے جیسا ہونا چاہیے ایمان, اور توکل کس کے جیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان جو ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے. توکل جو ہونا چاہیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جیسا ہونا چاہیے.
اور قربانی کا جو جذبہ ہونا چاہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے. چوچرا نہیں کیا، باپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بیٹا تیار ہو گیا، کہا کہ لے جاؤ، چلو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے تو قربان کرو. اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے، لیکن بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی، دمبے کی قربانی ہو گئی. اور اگر کہیں یہ حقیقت لاگو ہو گیا ہوتا کہ ہر سال اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے تو کیا ہوتا؟ دے پاتے ہم نا؟ نہیں دے پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر ایسی چیزوں کو مکلف نہیں کر رہا ہے جو انسان نہ کر سکے. وہی چیز اتنا ہی تکلیف اور پریشانی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی ہماری طاقت ہے، کیپیسٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا گاڑی پر آدمی وزن اتنا ہی ڈالتا ہے کہ جتنا کی گاڑی یا سڑک برداشت کر لے جاتا ہے کہ نہیں. اب اوور لوڈ جب آدمی کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ حادثات ہی ہوتے ہیں. اوور لوڈ کر دیا تو گاڑی پلٹ گئی، خود مر گیا، 2-4 لوگوں کی اور جان لے کر گیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے. تو قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور آپ نے قربانی کا حکم دیا ہے کہ کرتے رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے، اگر ایک بکرے کی قربانی کی استطاعت دی ہے تو ایک ہی بکرا کی کیجیے، 2 بکرے کا دیا ہے تو 2 بکرے کی کیجیے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم جو ہمارے یہاں چل گیا ہے کہ قربانی ہر سال ہر آدمی کے نام سے کیا جائے گا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. قربانی ایک ایسے آدمی کے نام سے ہر سال ہو جائے جو آپ کے گھر کا مالک ہو، اسی کے نام سے آپ قربانی کر دیجئے، سارے لوگوں کو ثواب پہنچ جائے گا. مشکات کی حدیث ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عطا بن یسار ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا جو ہے ایک بکرا کے تعلق سے جب انہوں نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی بکرا گھر کے نام سے کر دیتے تھے اور سارے لوگوں کو ثواب پہنچ جاتا تھا. تو یہ ہونا چاہیے کہ الگ الگ فردن ان کے نام سے، ان کے نام سے، آپ کی بیٹوا کے نام سے، آپ کی اماں کے نام سے، بپا کے نام سے، فلانے کے نام سے، دماغے کے نام سے، اس طریقے سے اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جو گھر چلانے والا ہوگا، اب گھر کون چلا رہا ہے؟ بیٹا چلا رہا ہے، باپ چلا رہا ہے، ماں چلا رہی ہے، یا کون چلا رہا ہے، اس کے نام سے آپ کر دیجیے. یہ تو گھر والوں کی جو ہے اتفاق ہونا چاہیے، متفقہ طور پر فیصلہ ہو کر اسی کے نام سے آپ کر لیجیے. شریعت کے اندر بڑی کشادگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کشادگی نہیں ہے، بہت زیادہ کشادگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں نا، نہ اس کا گوشت، نہ اس کا لوتھڑا، نہ اس کا کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے، صرف اور جاتا ہے تو صرف تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، کیا خلوص للہیت ہے، کیا نیت ہے آپ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کریں تو اللہ کے لیے قربانی کریں، اس کا گوشت خود کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، دل کشادہ کر کے لوگوں کو کھلائیں. دل موڑ کر مروڑ کر کسی کو آپ نہ کھلائیں. میرے دوستوں کو یہ کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد ہے کیا، آپ دیکھیں گے. آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں قربانی کا اصل مقصد ہے کیا. جانتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. جیسے عبادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بدنی عبادت، ایک ہوتا ہے مالی عبادت. تو بدنی عبادت تو ہم سبھی جانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا
ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے. اور مالی عبادت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی قربانی آج کے سماج کے اندر ہماری اگر ہونی چاہیے تو قربانی ہم اس چیز کی کریں جو ہم لت پت ہے گناہوں میں. مثال کے طور پر اپنے نفسانی خواہشات کی جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اس کی ہمیں قربانی دینی چاہیے. جھوٹ کی قربانی دینی چاہیے جو دن رات ہم اور آپ بولتے ہیں. مکاری، فریبکاری، جھوٹکاری، دغا بازی اور بےایمانی کی ہمیں قربانی دینی چاہیے. دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ہم جو دن رات شراب پیتے ہیں اس کی قربانی دینی چاہیے، اس کی ہم نہیں کر پائیں گے. دن رات جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان بیڑی تمباکو کھاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے قربانی دینا ضروری ہے. کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے کہ جس کا شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے. شریعت جس کام سے منع کر رہی ہے ہم وہاں رک جائیں گے. شریعت منع کر رہی ہے، اسلام منع کر رہا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، دغا بازی نہیں کرنی ہے، مکاری کرنی نہیں ہے، شیطانوں والا دماغ نہیں چلانا ہے کہ نہیں؟ آج ہم شیطانی دماغ کو چلاتے ہیں. میں تو یہی دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر ایسے ایسے واقعات روز سننے کو ملتے ہیں، ایسے ایسی حرکتیں لوگوں کی سننے کو ملتی ہے کہ اللہ خیر کرے سن لو جب تو یہی پتا چلتا ہے فلاں شخص نے ایسا کیا. 5 وقت کا نمازی آدمی اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے. بتائیے، موقع آ گیا، ٹائم آ گیا تو جھوٹی قسم کھا لیا. اور مسجدوں میں کوئی وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میں نے دیکھا ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ رہا، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا. فجر کی بھی نماز، عشاء کی نماز. جبکہ کیا ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی، یعنی پوری رات کا ثواب ملے گا. بتائیے، عشاء کی نماز آپ تکبیر کے ساتھ پڑھ لیجئے، فجر کی نماز آپ تکبیر کے ساتھ پڑھ لیجئے، پوری رات کا ثواب مل جائے گا. کوئی ہے دینے والا؟ کہ ہم کام کریں آدھے گھنٹے کا، کتنا منٹ لگے گا؟ عشاء کی نماز 15 منٹ، فجر کی نماز 15 منٹ، آدھے گھنٹہ کا کام ہم نے کیا ہے اور مل گئی ہمیں کتنی مزدوری؟ 7-8 گھنٹے کی مزدوری ہمیں مل گئی. آج کوئی دینے والا نہیں ہے. آج تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ 12 گھنٹہ کی ڈیوٹی کریں گے تو 10 گھنٹہ لوگ جوڑتے ہیں کہ 10 گھنٹہ کام کیا ہو، باقی ہر والے فائٹ کر رہے ہو، سارا پر گھومت رہے ہو، ہم کو دیکھے آئے. ہمارا آدمی لاکھ رہے، جاسوس لاکھ رہے، تو 10 گھنٹہ کماؤ کیا ہو، 12 گھنٹہ پیسہ لیا تو 10 گھنٹہ، جبکہ سامنے والا کیا ہے 12 گھنٹہ کام کیا ہے. تو ہم اس طریقے سے بدمعاشی کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا کر کے دیجئے، دوگنا دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ قربانی اللہ کے راستے میں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجئے. اگر نہیں ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی ہے، تو اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اس عبادت کے ذریعے سے آپ قربانی کا نیکی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ ایک مالی عبادت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. یعنی جس دن قربانی کا مسئلہ ہو آپ قربانی ہی کیجئے، اور ایسا نہیں ہے کہ اور، لیکن جتنا محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی ہے اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل اس دن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دیا ہے تو 1 کیجئے، 2 کیجئے، 4 کیجئے. نہیں ہے ایک ہی کی طاقت ہے تو ایک ہی کیجئے. لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ ناموں نے ہاتھ کے لیے مت کیجئے، گنائیے مت کہ ہمارا یہ بکرا اتنے لاکھ کا ہے، اتنے ہزار کا ہے، پیپروں میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر یہی ہے
کہ داہنے ہاتھ سے خرچہ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور بائیں ہاتھ سے خرچہ کیا تو داہنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج بہت سارے دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بہت سارے بندے موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے کہ کون کر کے چلا گیا۔ لیکن جب اللہ کو آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا طریقہ پسند آئے گا تو اللہ آپ کے لیے مدد بھیج دے گا، ہے کہ نہیں؟ آج مسلمانوں کے اندر کیا ہو گیا؟ قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ سب دم دبائے کے بیٹھا، حلانے مارا جاتا ہے تو ہم کہے جائیں گے مصیبت موجود۔ آپ دیکھیں دوسری قوموں کو، ہم سے سبق سیکھا تھا۔ آپ چلے جائیں گے پنجابی لوگوں کو، سردار لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ایک سردار کو ایک پنجابی کو کوئی مار کے دکھائے، سارے جمع ہو جائیں گے اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ میں باہر رہا ہوں، ایک بنگالیوں کو آپ دیکھ لیجیے، باہر رہا ہوں میں، اگر کوئی ایک بنگالی کو مار دیا، ہزاروں بنگالی پہنچ جاتے ہیں اس کی طرف جاری کرنے کے لیے۔ ہمارے بنگالی بھائی کو مارا کس نے؟ اگر پولیس والا مارا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اتفاق جہاں ہوگا، اتحاد جہاں ہوگا، وہاں دوسری قومیں ستائیں گی نہیں۔ اور یہی ہمارے انڈین بھائی جب رہتے ہیں نا وہاں باہر گلف میں، ان کو اگر کوئی مار کے چلا گیا تو دوسرا وہاں کہتا ہے کہ یہ جائے اب مصیبت مول لیے، پریشانی مول لیے، اگر کوئی باپ سے یہ ہوتا ہے جیل میں بند کے لیے ہمارے کیا ہے یہاں دیکھا والا، ان کے یہاں نہیں ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم مسلمان قربانی دینے سے پیچھے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ جو ہے بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں، سیدھا یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج ہم مکمل طور سے اگر قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، پریشان رہتے تھے، اسی لیے دنیا ان کے قدموں میں تھی کہ نہیں تھی؟ دنیا کو بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے روٹ ڈالا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سنت کو نہیں چھوڑنے کے لیے، اگر ایک سنت چھوڑ گئی ہے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور ہم اور آپ ہر نمازیں ہماری اور آپ چھوٹ رہی ہیں کہ نہیں چھوٹ رہی؟ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں میں، یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا عمل، اعلان و اظہار، اور اللہ کے احکام پر خود سپردگی اور بلا چونچرا اس کی اطاعت ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی توحید کا اس سے اعلان ہونا چاہیے، اعلان جو ہے اظہار ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اس سے توحید کا آپ کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکام کی خود سپردگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جتنا کہہ دیا اتنا ہم کر رہے ہیں، جس سے منع کیا ہم اس سے رک گئے، یہی خود یعنی حوالے کر دیا ہم نے اللہ کے لیے، اپنی زندگی ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اسی کو قربانی کا مقصد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بلا چونچرا اطاعت کرنا، اللہ کی کوئی اس میں وہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قربانی کرنے کا، ہم قربانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کام عمل کرنے کا حکم دے دیا، ہم نیک کام کرتے رہیں گے۔ چونچرا نہیں ہونی چاہیے اس پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور اسماعیل جیسا صبر والا ہونا چاہیے ہم اور آپ کو، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسا توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا کہ نہیں مضبوط تھا؟ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ ان کی پوری زندگی آزمائش میں گزر گئی۔ ہم اور آپ ایک آزمائش میں ٹوٹ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر آزمائش، آج دیکھیں آپ بیمار ہیں، آپ کی تو بیماری کو گالی دینے لگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر بیمار کیا ہے تو اس لیے بیمار کیا ہے، وہ بیماری ہمیشہ نہیں رہے گی آپ کو۔
ختم ہو جاتی ہے کچھ دن کے بعد. تو بیمار اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو, اللہ کا شکریہ ادا کریں. اگر آپ بیمار نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر گھمنڈ آ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اگر سب کچھ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو جائے, آپ کے اوپر کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ آئے, تو آپ گھمنڈ میں چور ہو جائیں گے کہ نہیں چور ہو جائیں گے؟ بتائیے آپ لوگ. چور ہو جائیں گے گھمنڈ سے. ارے ہم میں تو کچھ نہ ہوتا ہے, ہمیں دیکھو. کچھ لوگ تو نوجوان لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں, ہمیں تو بیماری ہے پتہ نہیں, جب دیکھو جب یہ بیمار ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری سے آپ کو نہیں نوازا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگر بیمار کیا ہے تو آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ جھڑیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں گے جب آپ, اور اللہ کی رضا میں آپ شامل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی دیا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہی ہمیں بیمار کرنے والا ہے, وہی شفا کرنے والا ہے. جب اس پر آپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا, ہے کہ نہیں؟ تو یہ کچھ باتیں ہیں. ایک اور بات میں بتلاؤں آپ کو. ایک شعر ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم سیما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, ہے کہ نہیں؟ آگ کر سکتی ہے تو جانتے ہی ہیں سب کو سارا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے اور ان کے واقعات, ان کی سوانح عمری, ان کی سوانح حیات ہمیں یہاں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ کیسے ایک بیٹا تابعدار ہو گیا اور اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. بہت لمبے واقعے ہیں, وہ سب بیان کرنے لگے تو 1 مہینہ 2 مہینہ چلے جائے خطبے کے اندر اگر بیان کرنے لگے. یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا مقصد اور ہم مسلمان, کہ ہم مسلمان جا کہاں رہے ہیں. میرے بھائیوں, میں یہی کہوں گا, وقت تو ہو چلا ہے, میں یہی کہوں گا کہ قربانی کا جو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم قربانی اگر دیں تو اپنے نفس کی دیں. قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. آج ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اپنا اللہ بنا لیا ہے. بنا لیا ہے کہ نہیں بنا لیا ہے؟ ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ہم نیک کام نہیں کریں گے, ہم نہیں کر رہے. ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے, اماں ابا سمجھائیے تو ہم وقت الٹا کر دیں. آج کے بچوں کے یہی معاملہ ہے کہ نہیں؟ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں, نہیں تو سارے بچے اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے بچے ہیں, نہیں تو سارے بچے ناشکرے ہیں. ادھر کہو تو ادھر جاتے ہیں, ادھر کہو تو ادھر جاتے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, دن بھر موبائل پہ بزی ہے. کوئی ایپیسوڈ نہ چھوٹنے پائے, گیم نہ چھوٹنے پائے. کام اگر بول دیا جائے بیٹا یہ کام کر لو, ہاں اگر کہیں گھر پر جاؤ, اب واپس آپ آئیں گے تو بیٹا ہوا تب ہو رہا ہے کہ نروا کیسے کم ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, کہنے کا مقصد جو ہے یہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کریں. کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ کی جب فرما برداری کریں گے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسے ہمیں اخلاق سے اچھے سے رہنا, سماج کی برائیوں کو ہمیں رات کو ختم کرنا. آج دیکھ حق بولنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں محلے میں کوئی ایک بندہ آپ کو ملے گا جو حق بولنے والا ہوگا, اور وہ سب کا دشمن ہوگا. جو حق بولنے والا ہوگا وہ سب کا دشمن ہوگا. اس کو کوئی اپنے گھر میں بٹھائے گا نہیں, اس کو بلائے گا نہیں, اسی آدمی کو بلائے گا, اسی آدمی کو بیٹھائے گا جو سب سے بڑا بےایمان اور جو سب سے بڑا چور, جو اس کے سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ہوگا. ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے. جو ایماندار والا ہوگا اس کو کوئی تاکے گا نہیں, اس کو کوئی جھانکے گا نہیں, اس کو کوئی دیکھے گا نہیں. اور آج تو سماج کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی میجارٹی کا آدمی ڈھونڈ لیتا ہے کہ نہیں؟ اگر اچھا آدمی ہے تو وہ اچھے سارے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا, برا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا, گٹکا پان بیڑی کھانے والا ہے تو اس کے ساتھ میں بیٹھ رہا, شراب پینے والا ہے تو اپنے شراب پینے والوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا. آپ دیکھیں بچے ایسے ہو گئے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تاکہ کہ اپنے کو پگلا کا بیٹھ کے بوریت محسوس کرے. ہمارا ابا بالکل پکاؤ ہے, ان کے لگا بیٹھی تو پکائے ڈالا تھا ایک دم سے,
ایسے بچے ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ کرے۔ آپ کا کیا ہوگا؟ میں تو افسوس کرتا ہوں کہ ان آنے والی نسلوں کا ہوگا کیا؟ جب یہ قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے اور قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، تو آگے یہ کریں گے کیا؟ پڑھنے میں بھی پیچھے ہے کہ نہیں؟ پڑھنے میں بھی پیچھے۔ ابھی امتحان جو ہوا 10-12 کا، پیپروں کے اندر پیسے رکھ رکھ کے پاس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاس ہو گئے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا سیوا کیا تھا؟ یہی پڑھائی تھی۔ سب سے پہلا جو لفظ یہ ہوا، نزول ہوا، یہ اقرا کا ہوا کہ پڑھو، اور آج مسلمان سب سے پیچھے ہے پڑھنے۔ ساری قوموں نے اپنا لیا، ساری قوموں نے قرآن سے لے لیا، حدیث سے لے لیا، لیکن مسلمان کے بچے اور مسلمان کے لوگ بس یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون اچھا پہن رہا ہے، کون پی رہا ہے۔ آگے بڑھنے کی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ اسلام کے لیے ہے، نہ مسلمان کے لیے ہے، نہ اپنی تعلیم کے لیے ہے۔ کہاں جائیں گی نسلیں؟ میں تو افسوس کرتا ہوں، بہرحال اللہ کار ساز ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم اور آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم سے بن سکا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو صرف یہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کا ہی نام قربانی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنے کا نام بھی قربانی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا، یہ ساری چیزیں بچنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ اگر ہم گناہوں میں لپت ہیں تو آج جاگ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ کتنی بھی غلطیاں آپ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معاف مانگ لے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا۔ انسانوں کے جیسا نہیں ہے اس کا معاملہ کہ 4 بازی جاؤ تب وہ ان کا حکومت ہے۔ آج تو کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی معافی مانگ لیا تب وہ کہتا ہے ہم معاف کر تو کہہ دیا ہم، لیکن بس موقع ملے تو بتا دی ہم انہیں، تو ہم 4 آدمی پیچھے میں کہہ دیں کہ جو معاف کر دیا تو ہے، لیکن موقع ملے تب دکھائی دے رہا۔ تو یہ سب کینہ کپٹ انہ علیم بذات الصدور اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو دل سے معاف کیجیے، ہے کہ نہیں؟ جو بھی کام کیجیے، میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کیجیے اللہ کے لیے کیجیے، نہیں تو مت کیجیے۔ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے، نہیں آپ ہے تو سیدھا آپ کے اوپر کہہ دیجیے، حق بات بول دیجیے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو تکلیف ہوگی، حق بات بولنے کا کیا ہے؟ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بعد میں میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چلو سامنے والے نے اچھا کہہ دیا، محب تو کہہ دی، کھڑا کھڑا تو کہہ دی، دلا میں کچھ رکھی تو نہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا اصل مقصد، میں یہی بات بتا کر ختم کروں گا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور اس کو آپ خلوص للہیت کے ساتھ کیجئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، جو غریب ہے نادار ہے ان کی مدد بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کے دلوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر قربانی کا بہترین اور خلوص للہیت کے ساتھ جو ہے قربانی کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا کر دے، اور ہم تمام بھائیوں کو اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی، اور اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی اچھے طریقے سے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں گناہوں سے جو ہے پاک فرما، ہماری جو پچھلی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ان گناہوں کو ہم سے درگزر فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر ہر چیز جو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، جس کے ذریعے سے تیرا تقرب حاصل ہو، اس چیز کی ہمیں قربانی کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ایمان میں لگا کرو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔